نمل لاؤنج میں ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا تھا۔ بڑے ابا اینک لگائے صوفے پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ زمر نے چائے کے کپ میز پہ رکھے اور خود سامنے جا بیٹھی۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے نگاہ اٹھا کر چائے کے کپ کو دیکھا اور پھر اسے۔ مہینے کا آخر چل رہا ہے اور تم خود کماتی ہو، اس لیے 2-3 ہزار سے اوپر مانگنے کا سوچنا بھی مت۔ دوبارہ سے پڑھتے پڑھتے ہدایت دی، میں کچھ اور مانگنے آئی ہوں۔ اپنا کپ لے کر اس نے ٹیک لگائی، پھر گھونٹ بھرتے ہوئے بڑے ابا کو دیکھنے لگی۔ اور اس وقت آئی ہو جب تمہاری ماں گھر پہ نہیں ہے، اس لیے اگر موضوع گفتگو نصرت کے رشتہ دار کی شادی میں جانا ہے تو بھی صاف انکار ہے۔ آپ نے نئے ایئرپورٹ کے قریب جو عرصہ ہوا پلاٹ لے رکھا تھا میرے نام سے، اس کے کاغذات آپ کے پاس ہیں؟ جتنی سنجیدگی سے اس نے پوچھا وہ اتنا ہی چونکے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ پلاٹ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ تمہارے اور زلفی کے نام جو تھوڑا بہت جوڑا تھا اس میں سے زلفی نے اپنا حصہ نوکری کے دوران ہی لے لیا تھا۔ کاروبار میں بھی لگایا اس نے، مگر کاروبار میں تو پیشانی کا لکھا چلتا ہے، اس کا پیسہ کم ہوا، بڑا نہیں۔ تمہارے حصے میں یہ پلاٹ میں نے ان وقتوں میں خریدا تھا اور اب وہ اچھا خاصا مہنگا ہو چکا ہے۔ اس کو بیچ کر میں تمہاری شادی کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا، مگر فی الحال تو میری شادی کا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا، مگر جلد چلے گا۔ کچھ تمہاری پڑھائی، کچھ اس کم عمری میں ٹوٹی منگنی کے باعث ہم زیادہ ہی پروڈکٹیو ہو گئے تھے، ورنہ تمہاری شادی کر بھی چکا ہوتا۔ اب بھی رشتے دیکھ رہا ہوں، مگر زمر تم بے وجہ ایسے ذکر نہیں چھیڑا کرتی تو؟ سوالیہ ابرو اٹھائی۔ زمر چند لمحے بالکل خاموش سی انہیں دیکھتی رہی۔ ابا، ساتھی کو اسکالرشپ نہیں ملا۔ وہ بالکل چپ ہو گئے، آنکھوں میں رنج اور ملال ابھرا۔ انا للہ، مگر شاید کسی اور جگہ سے اب وقت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنے جا سکتا۔ ماں سوائے اس کے۔ وہ رکی، ایک وقفہ دیا، مگر ابا کی آنکھوں سے نگاہ نہیں ہٹائی کہ ہم اس کی فیس بھر دیں، مگر ہم اتنی مہنگی یونیورسٹی افورڈ نہیں۔ الفاظ لبوں میں ہی ٹوٹ گئے۔ وہ ایک شاکڈ سے اس کو دیکھنے لگے۔ ایک منٹ، تم کہہ رہی ہو کہ؟ میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں۔ ہم وہ پلاٹ بیچ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ شوق کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، وہ تمہارا حق ہے۔ تمہاری شادی، زیور سب اس سے بنے گا اور بقیہ رقم تمہارا بینک بیلنس ہوگی اور تمہارا فیوچر ہے، ساتھ ہی ہمارا فیوچر ہے۔ 5 سال کی پڑھائی، ہر سال کی لاکھوں روپے کی فیس۔ نہیں زمر، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کو شادی سے بالکل محبت نہیں ہے؟ مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو، یہ حرفے مجھ پہ اثر نہیں کرتے۔ وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ کر بولے۔ مجھے وہ بہت پیارا ہے، اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے، مگر مجھے حنین اور اسامہ بھی پیارے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے تم پیاری ہو۔ میں ندرت کے گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ اٹھاتا ہوں۔ کل کو حنین بڑی ہوگی اور پھر تمہاری شادی جس وجہ سے ایک دفعہ ٹوٹی وہ دوبارہ نہیں دہرا سکتا میں۔ میری فکر مت کریں، تمہارے کہنے سے میں فکر کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ میں باقی سب کو نظر انداز کر کے سارا پیسہ شادی پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ جب وہ پڑھ کر آئے گا تو اتنی اچھی جاب ملے گی کہ چند سال میں سب بنا لے گا، پھر میں بھی تو کماتی ہوں۔ وہ بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ لعنت ہے مجھ پر اگر میں اپنی بیٹی کو پیسہ کمانے کے لیے ضائع کر دوں۔ اگر پوتا ضائع کر دیا تو؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوئے، مگر دلائل ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ پاکستان میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ زمر بہت بیزار ہوئی۔ ابا، یہ مت کیجیے گا دوبارہ۔ کسی لوکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لیڈز سے پڑھنے میں کتنا فرق ہے ہم دونوں جانتے ہیں۔ وہ پیسہ ہماری سیکیورٹی ہے، ساتھ ہی ہماری سیکیورٹی ہے۔ بڑے ابا نے جھنجھلاہٹ سے اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں گہرا رنج تھا۔ زمر، مت کرو اپنے ساتھ ایسا۔ وہ پیسہ تمہارا حق ہے، میں تمہاری خوشیوں کا راستہ خراب کر کے شادی کا کیریئر نہیں بنا سکتا۔ دولت کسی شادی کی ضمانت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کچھ بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور پتہ ہے ابا، سب سے زیادہ ناخوش شہزادیاں ہی رہتی ہیں۔ بڑے ابا نے تھک کر کپ اٹھایا، ان کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، الائچی، دارچینی کی مہک سب زائل ہو چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا کل کو تم اس بات پہ پچھتاؤ۔ کیا آپ کبھی مجھ پہ خرچ کر کے پچھتائے ہیں؟ وہ اداسی سی مسکرائی۔
انہوں نے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ کبھی بھی نہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا، اور سادی بھی تو نہیں مانے گا، اسے کون بتائے گا؟ میں نے میم رمشا سے بات کر لی ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ وہ اسکالرشپ پہ جا رہا ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ پیسے آپ دے رہے ہیں تو وہ کبھی نہیں لے گا۔ میں نہیں دے رہا، تم دینا چاہ رہی ہو، مگر میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، بالکل بھی نہیں۔ وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگی۔ زمر نے آخری گھونٹ پیا، کپ میز پہ رکھا، ہاتھ گویا جھاڑ کر کھڑی ہوئی۔ ایسا ہے یور آنر کہ بات شروع ہونے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کاغذات ہیں یا نہیں، تو جناب وہ کاغذات میرے پاس ہیں، اور میں پراپرٹی ڈیلر سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں، اس لیے اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں آپ پہ مقدمہ کر سکتی ہوں، اور کم از کم میرے حلقۂ احباب میں تو کوئی اچھا وکیل میرے خلاف آپ کا کیس لڑے گا نہیں، اور اگر کوئی مل بھی گیا تو اگلے 7 سال تو میں آپ کو کورٹ کے چکر ضرور لگواؤں گی، اس لیے فی الحال آپ کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور بہت ملال میں گھرے بڑے ابا ہولے سے ہنس دیے، مگر پھر ملال لوٹ آیا۔ وہ چائے کے برتن اٹھا کر واپس جا رہی تھی جب انہوں نے اسے پکارا، اس سے اتنی محبت نہ کیا کرو، اللہ ورنہ بہت آزمائش ڈال دیتا ہے۔ زمر گہری سانس لے کر پلٹی اور ان کو دیکھتے ہوئے رسان سے بولی، عمر بن خطاب نے فرمایا تھا، محبت پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے ابا۔ وہ آزردگی سے مسکرائی۔ اسپتال کی مرمری راہداری میں ہیل سے بھاگتے قدموں کی آواز پہ سعدی نے سر اٹھایا۔ جواہرات اپنے شوہر کے آگے تیز تیز آ رہی تھی، اپنے سارے میک اپ اور تیاری کے باوجود اس کا سفید پڑا چہرہ کسی سے چھپا نہیں تھا۔ سعدی کے پاس وہ رکی، متوحش نظروں سے بند دروازے کو دیکھا، اور پھر اسے، شیرو کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے۔ ہاشم کہاں ہے؟ اورنگزیب قریب آئے۔ سعدی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اندر ہیں، آپ کے چھوٹے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، اس کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی۔ اورنگزیب آگے بڑھ گئے، مگر جواہرات وہیں مضطرب سلگتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا شیرو کو؟ سعدی نے ایک نظر اورنگزیب پہ ڈالی جو کمرے کا دروازہ کھول رہے تھے۔ میرے سوال نظر انداز نہیں کیے جاتے، جو بھی نام ہے تمہارا۔ وہ دبی دبی سی گرائی تھی۔ میں اپنا اکیلا گھر تمہارے اوپر چھوڑ کر گئی تھی، اگر میرے بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار تم ہو تو تم بھگتو گے۔ مسز کارتار، آپ کے اکیلے گھر کی 2.5 درجن ملازمین اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، اور میں اسے صرف ہسپتال لانے کا قصوروار ہوں۔ وہ شام میں اسے ملنے والے لڑکے سے زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار لگ رہا تھا، مگر جواہرات کے تنے تاثرات ہنوز ویسے تھے۔ کس قسم کی چیز سے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے؟ وہ مشتبہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے پھر سے غرائیں۔ اس نے دوپہر کو وہی کھایا جو ہم سب نے کھایا تھا، اسے فوڈ پوائزننگ نہیں ہوئی۔ جواہرات کی آنکھیں تغیر سے پھیلیں۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی کہا میں نہیں چاہتا کہ کارتار صاحب کو یہ بات اس سے پہلی دفعہ ملنے سے پہلے پتہ چلے۔ جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ ڈرگس مجھے اس کے پاس سے ملی تھی، اور خالی سگریٹ بھی۔ آپ کے بیٹے نے منشیات کی اوور ڈوز لے لی تھی، جس سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جواہرات کی حالت یوں ہو گئی جیسے سانپ نے ڈنگ مار دیا ہو۔ سفید چہرے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نے ساتھی کے چہرے سے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ تک کا سفر کیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ایڈکٹ ہے؟ صرف میں نہیں، ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا تھا۔ جواہرات نے بولنے کی کوشش کی، مگر سارے الفاظ حلق میں کانٹے باندھ کر اٹک گئے۔ اس کا اندر باہر زخمی ہو گیا، آنکھوں میں نمی اتری، مگر وہ بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا بیٹا، وہ 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے، مجھے کبھی نہیں لگا کہ وہ ڈرگس لیتا ہے۔ آج کل کے لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کتنی مقدار لینی ہے، اور بہت مہارت سے وہ یہ فن سیکھ جاتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو نارمل کیسے ظاہر کرنا ہے، اور پھر ساتھ بیٹھے شخص کو بھی علم نہیں ہو سکتا کہ یہ لڑکا منشیات کے زیر اثر بیٹھا ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہے۔ جواہرات نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلایا۔ تنے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے تھے، کندھے بھی ڈھل چکے تھے، مگر وہ زندہ ہے مسز کارتار، اور زندگی سے اہم کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اس کو محبت سے سمجھائیے گا، وہ پلٹ آئے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا، آمور ونسٹ اومانیا، محبت فاتح عالم۔ مجھے گھر جانا ہے، چلتا ہوں۔
وہ کہہ کر مڑنے لگا تو جواہرات تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا تم اس سے ملو گے نہیں؟ اس کی فیملی اس کے پاس ہے اور میری فیملی میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ ذرا سا مسکرا کر کہتا پلٹ گیا۔ جواہرات یک ٹک اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو وہ تیزی سے پرائیویٹ روم کے دروازے تک آئی۔ شام کا آسمان ہلکا سرمئی تھا، سورج نے بادلوں کے نارنجی کناروں کو دہکا رکھا تھا اور لائبریری کی کھڑکی اس منظر کو واضح دکھا رہی تھی۔ اندر ایک کونے میں لمبی میز بچھی تھی، ایک سرے پہ 3 لڑکیاں بیٹھی کتابوں میں مگن تھیں، دوسرے سرے پہ 2 متصل کرسیوں پہ وہ دونوں بیٹھے تھے۔ زمر سر جھکا کر گردن ترچھی کیے کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی اور فارس قریب بیٹھا بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چلیں یہ ٹاپک تو ختم ہوا، سب کلیئر تھا نا؟ آخری لفظ لکھ کر صفحہ اس کے سامنے کرتے زمر نے سر اٹھایا۔ ادھر فارس نے فوراً سنجیدہ اور سیدھے ہوتے بہت توجہ سے اس کاغذ کو پڑھا۔ جی بالکل، اوکے، اب آگے چلتے ہیں۔ وہ نوٹس کے صفحے پلٹ کر اگلے موضوع پہ آئی، پھر قلم والے کو عادتاً ہلاتی روانی سے سمجھانے لگی۔ فارس نوٹس کو دیکھتا، ذرا دیر بعد سر اس بات میں ہلا دیتا۔ براہ راست اس کے چہرے پر صرف 1-2 بار نگاہ ڈال سکا، پھر سر جھکا لیا۔ زمر کا فون بجا تو وہ رکی، نمبر دیکھا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ جی سر، میں نے ہی وہ شیٹ آپ کو بھجوائی تھی۔ وہ رک کر سننے لگی۔ جی بالکل، میں نے تمام اسٹوڈنٹس کی حاضری درج کی ہے سوائے حبیبہ وقار کے۔ میں نے دانستہ طور پر اس کا خانہ خالی چھوڑا ہے، وہ گھنگریالی لیٹ کو انگلی پہ رول کرتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے ترچھی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ سر، صاف بات ہے، امتحان میں بیٹھنے کے لیے 60% حاضری ضروری ہے اور اس بچی کی حاضری 40% ہے، مگر چونکہ وہ ڈاکٹر طاہر اکرم کی بھانجی ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کر کے اس 40 کو 60 بنانے کا کہا ہے۔ سو میں نے یہ خانہ خالی چھوڑ دیا ہے کیونکہ میرا قلم تو اس کو 60 نہیں کرے گا۔ آگے آپ کی مرضی، آپ اس کو 60 کریں یا 90، میں بری و ذمہ ہوں۔ سادگی سے ساری بات کہہ کر وہ ان کی سننے لگی، پھر الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھا اور کتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیریت میم؟ زمر نے جھکے چہرے کے ساتھ ذرا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ سب تو چلتا رہتا ہے، کوئی بھی نوکری پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ وہ کتاب دوبارہ کھولنے لگی۔ فارس نے اب غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ زمر نے سوالیہ نظریں اٹھائیں تو وہ کندھے ذرا اچھا کر تھوڑی سے شیو انگلی اور انگوٹھے سے عادتاً ذرا نوچتا ہوا بولا۔ یوں ہی خیال آ گیا، اس دن جو آپ نے کیا سعدی کے گھر جان بوجھ کر چابیاں بھولنا۔ زمر کے لیے یہ جملہ غیر متوقع تھا۔ وہ لمحے بھر کو بالکل دہک سے رہ گئی، پھر چہرے پہ سرخی سمٹ آئی۔ سر جھٹک کر اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر خود ہی رک گئے۔ چند ثانیے خاموشی میں گزر گئے۔ اگر وہ جان چکا تھا تو یہ زمر کی عادت نہیں تھی کہ وہ انکار کرتی۔ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو سعدی کتنا عزیز ہے، مگر میرے لیے وہ خاندان کا پہلا بچہ تھا اور بچے برابر پیارے ہوتے ہیں، مگر جو توجہ پہلے بچے کو ملتی ہے وہ دوسروں کے آنے تک ہم اس مقدار میں دینے سے قاصر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسامہ چھوٹا ہے مگر حنین، وہ میرے ہر وقت صرف ہمارا سعدی کرتے رہنے سے مجھ سے کافی شائع رہنے لگی ہے۔ وہ بہت زیادہ ذہین ہے اور دنیا تو ذہین لوگوں کو تنہا کر دیتی ہے۔ اسے ہمیشہ مجھ سے امید ہوتی ہے کہ میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، سو میں اسے ہر دفعہ یہ امید نئے سرے سے تھما آتی ہوں۔ قدرے توقف سے وہ سنجیدگی سے بولی، ہو سکتا ہے آپ کو یہ غلط لگے، مگر میرے نزدیک کسی عزیز شخص کو اپنے قریب رکھنے کے لیے کوئی بہانہ کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ فارس نے بے اختیار ان تازہ فوٹو کاپی شدہ نوٹس کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ بالکل میرے نزدیک بھی نہیں۔ وہ اسی سنجیدگی سے ادھورا چھوڑا موضوع واپس کھولنے لگی۔ قدرے توقف کے بعد فارس ذرا کھنگارا۔ بتانے کا شکریہ، حنین کو نہیں بتاؤں گا۔ سیریسلی؟ زمر نے صرف ایک کڑی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں، کیونکہ اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اعتبار توڑ کر آپ کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ پھر نوٹس اس کے سامنے رکھے اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا جہاں سے توڑا تھا۔ فارس اپنے چہرے پہ زمانے بھر کی بوریت سجائے خاموشی سے سنتا رہا۔